بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی بھی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے
اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر، عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वज़ाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। आप जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद ना भेजे। अच्छा, अब वुजू में दुरूद तो शर्त नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक और बात इससे सीखने को मिल रही है कि कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें उलमाए किराम की, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, इसकी तफसीर होती है, इसकी शरह होती है। आज का कुछ लोग एक नया फिनोमेना ले आए कि जनाब उलमा की क्या ज़रूरत है, खुद ही किताबें उठाएं और खुद ही पढ़ लें, कुरान भी पढ़ लें और खुद ही हदीस समझ लें। अगर ऐसा ही होता तो मुझे बताइए, फिर हम डॉक्टरी की किताब उठाते और ऑपरेशन करना शुरू कर देते। भाई सब सारा तरीका लिखा है उसके अंदर कि इधर काटना है तो ये निकालना है, तो आप ऐसे बंदे से ऑपरेशन करवाएंगे जो किताब खोले जिंदगी में पहली बार और कहे जनाब इसमें लिखा है कि गुर्दे का ऑपरेशन कैसा होगा और मैं आपका कर देता हूँ? आप कहेंगे नहीं भाई, किताब और है, तजर्बा और है, ट्रेनिंग और है, प्रैक्टिकल और है, थ्योरी और है। अच्छा, ये सारी बातें में दुनिया के कामों में समझ आती हैं। बदकिस्मती से कुरान और हदीस में इतनी मजलूमियत है कि जो बंदा उल्टी बात करता है वो भी हम कहते हैं बात तो ठीक कर रहा है, उलमा की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? दुनिया के हर सब्जेक्ट में टीचर की जरूरत है, किसी गाइड की जरूरत है। कुरान और हदीस में तो ज्यादा जरूरत है। अब सिर्फ एक हदीस में देखें ना, नबी पाक ने क्या फरमाया कि उसका वजू नहीं जो नबी पर दुरूद ना भेजे। हालांकि वजू की शराइत में दुरूद पाक तो नहीं है। अब इसकी शरह पढ़नी पड़ेगी, अब उलमा से रुजू करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो सुभान अल्लाह, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, उस शख्स का वजू मुकम्मल फजीलत वाला नहीं जो वजू के बाद नबी पाक पर दुरूद ना पढ़े। यानी आपका वजू और बरकत वाला, फजीलत वाला, नूरुन अला नूर हो जाता है जब आप वजू करने के बाद नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। इसका मतलब ये है। तो बहरहाल दुरूद पाक की क्या बात है। वुजू कहते हैं ना, ज़ाहिरी आज़ा को साफ करने वाला है, दुरूद रूह को पाक करने वाला है। तो दुरूद कसरत से पढ़ते रहा करें। शायर लिखते हैं, ये वजीफ़ा है कुव्वते मोमिन, ये वजीफ़ा है कुव्वते मोमिन, होने देगा न खम दुरूदो सलाम, तातें सब उसी से हैं मकबूल, ताअतों में अतम दुरूदो सलाम, बल्कि यह है मुतम्मिमुल अमाल, हर अमल में अहम दुरूदो सलाम। अल्लाह करे कि हम दुरूद पाक की कसरत करने वाले बन जाएं, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जुमा के दिन जो बयान करते हैं उसमें हमारी एक इंटेंशन, एक नीयत शुरू से है और हमने अपना एक टॉपिक रखा है कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से बरकतें लेते हैं। हमारा मौजू होता है कुरान की बातें, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार नसीहतें हैं, बेशुमार हमारे लिए रहनुमाई के फूल हैं। आज एक और मामला हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से, पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर 55 और 56, 2 आयतों की तिलावत करेंगे और उसके तहत इंशाअल्लाह बड़े शानदार, बड़े अहम मदनी फूल आज हम सीखेंगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। इस 2 आयतों का जो ट्रांसलेशन है, तर्जमा क्या बनता है? आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो, जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो।
اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر آپ تورات شریف لینے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی، واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی. جرم تو سخت تھا. توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے. یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے. ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے. قتل کیے جاتے تھے، لوگوں کو جانے دینی پڑتی تھی. ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد سلیکٹ کیجئے اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، معذرت پیش کریں جو یہ واقعہ ہوا. اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی. اچھا، اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر یہ عجیب لوگ تھے کہ جرم کرتے تھے، ان کو معافی ملتی تھی، شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس واقعے کا معذرت پیش کریں گے، انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا. انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم میں سے 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، رب کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کرنے لگے اور کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام ہوتا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. جب ایسی گستاخی والا انداز اختیار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے. اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے. اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرنا تو گستاخی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے خود تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی وہاں سے حکم ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ تو کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اور وہاں سے کیا فرمایا گیا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. پتا چلا کہ یہ جو دیدار کا شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو زندگی میں تمنا کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے. ہاں، یہ تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا. لیکن خواب میں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، تو جنت میں جائیں گے. تو یہ تمنا کرنا. اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے. کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ کیا کرو. قبر میں جانا ہے بھائی، قبر میں جانے کی بات نہ کیا کرو. جنت دوزخ کی بات کریں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت پتہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت سے نہیں بچ سکتے. ڈیتھ از ریالٹی. عربی کا ایک مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو پتہ ہے مرنا ہے. تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کریں نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے. گناہگار بھی مرے گا، نیک بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم بھی مرے گا. اب مسلمان کا کام کیا ہے کہ موت سے بھاگنے کی بجائے
موت کی تیاری شروع کر دے. عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر. مرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا, قبر میں آئیں گے نبی پاک. تو ایسی زندگی گزارو نا. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ایک اور نعت کا شعر ہے نا, قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. ہم تو درود و سلام پڑھنے کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیدار ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, جنت میں رب کا دیدار ہوگا, اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو اس طرح سمجھیے, جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, جن کی جس سبجیکٹ کی پکی تیاری ہو, پورا پیپر یاد ہو, اور ان کا امتحان قریب آنے والا ہو, ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, یار آج تو بڑا, اور اس امتحان کی کسی دن ڈیٹ چینج ہو جائے, اسٹوڈنٹ بولتا ہے یار اتنی اچھی تیاری کی تھی, میں تو بڑے اچھے نمبر لینے والا تھا, یہ کدھر چینج ہو گیا. اور جس کو تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے کسی طرح ڈیٹ تبدیل ہو جائے, کسی طرح باری ہی نہ آئے, میرا امتحان ہی نہ ہو. فرق ہے نا, دونوں اسٹوڈنٹ سے فرق ہوتا ہے. جس کی تیاری مضبوط, وہ انتظار میں بیٹھا ہے جلدی امتحان آئے, جلدی گریڈ لوں, جلدی انعام ملے گا, جلدی جناب آگے جاؤں گا. تو مومن ایسی لائف گزارے کہ موت آنی ہے, اس سے بچ نہیں سکتے. اب مرنا ہے, ایمان سلامت لے کے جاؤں, قبر میں نبی پاک کے جلوے ہوں گے, قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت ہوگی, اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث قدسی میں ہے, نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں. رب بھی ملنا چاہتا ہے نیک لوگوں سے. آئے ہائے, تو ایسے بن جاؤ نا کہ جو بندہ رب سے ملنا چاہے. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات یا اللہ کا دیدار تو بڑی اچھی تمنا تھی, پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے. چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں, کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اچھا, یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا, اور پیار بھی ہو, عزت بھی ہو, اور دیکھا نہ ہو, تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, آپ کسی سے بات کریں اور کبھی دیکھا نہ, بندہ کہ دیکھے جیسی کون ہے, اور اللہ سے بات ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی, ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ دوبارہ ہوئی, پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہیں, دیدار نہ کر سکے. سمجھیے گا بات کو. اور جو تجلی تھی اس کا جو بھی جلال کہیں, ہیبت کہیں, آپ انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. یہ کون ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے. جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا, وہ حضرت موسیٰ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آؤ اب حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. یہاں ریکویسٹ ہے, وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے, اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں, اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. وہاں ریکویسٹ ہے, یہاں بلایا جا رہا ہے. وہاں دیکھ نہ سکے, اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا. اب فرق دیکھیے, ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ڈفرنس کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں. لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی, اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے. بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی, مگر یہ ریکویسٹ ادب والی نہیں تھی,
یہ ریکویسٹ گستاخی والی تھی، ایک ٹرائل تھا، ایک اللہ کے نبی پر اعتماد نہ کرنا تھا. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. یعنی اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کیا. اس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے. وہ پھر الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، یہ تیری بارگاہ میں آئے تھے اللہ کے، اللہ نے ان کی ریکویسٹ قبول کی، انہیں پھر زندہ فرما دیا. اور وہ زندہ کرنے کی جو بات تھی وہاں بھی قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. مردے بھی زندہ اس لیے کیا کہ شکر ادا کرنا ہے. اچھا یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا، ان کو تو موت آ چکی تھی، حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر، آپ کی دعا پر اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا. تو اللہ والے چاہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. جب کلیم اللہ کی دعا میں یہ اثر ہے تو حبیب اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر یہ پہلے میں نے بات وضاحت کر دی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار یہ ممکن نہیں، یہ جائز نہیں. صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رتبہ ملا ہے کہ جن کو جاگتے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو جاگتی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کی دعا ہم نہیں کر سکتے. ہاں دل میں یہ شوق رکھے، کیا خبر خواب میں کبھی کرم ہو جائے، اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی نا، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہوگا. ہاں اللہ نیکوکاروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری ایک دعا کرتے ہیں، آئیے ہم مل کے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. ایک دعوت ہوگی جنت میں، نیکوکاروں کی ایک ایسی دعوت ہوگی کہ ان کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے، جو چاہے انہیں کھلایا جائے گا، اور سب سے بڑا تحفہ کیا دیا جائے گا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہمیں بھی ہم کہتے ہیں نا یار وہ والی دعوت کا کارڈ مل جائے، یار وہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کا کارڈ مل جائے. دنیا والے ادھر تمنا کرتے ہیں، ارے تمنا کرو جو جنت میں دسترخوان بچھے، اللہ اس دعوت میں ہمیں موقع عطا فرما. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر. نبی پاک کے غلاموں کی جب نبی پاک دعوت فرمائے تو اللہ ہمیں اس دعوت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب یہاں پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ نبی پر اعتماد کرنا یہ ایمان کی جان ہے. جنہوں نے اعتماد نہیں کیا وہ برباد ہوئے. اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اعتماد کیسا ہونا چاہیے، بلیف کیسا ہونا چاہیے. یہ اب سمجھ لیجئے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے. یہ اعتماد ہے، یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین، یہ ایمان کی جان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا. ینگسٹر زیادہ سمجھیے قرآن کیا کہتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے, جو چیز غیب میں ہو, عقل میں نہ آئے, اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے. اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ, کان, عقل, دماغ سے زیادہ اعتماد ہو. یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے, اور اگر نبی پاک فرما دے نا رات ہے, تو ہمیں کہنا میری آنکھ جھوٹی ہے, میرے آقا سچ فرما رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا. اچھا ایک بڑی لاجیکلی بات ہے, آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں, لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں, فرشتوں کے سردار بھی ہیں, ایمان ہے نا. اچھا پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم نے اترتے نہیں دیکھی, ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے, اب اسلام کے معاملات پہ کوشچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے, عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی, نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق, جو قرآن نے فرمایا وہ حق, جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں, عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں, یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب یہ جناب فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو, ہمارا کام یہ سوچنا کب تھا جب ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ شب معراج جب گزر گئی, نبی پاک نے کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گھوم کر آیا. کہاں؟ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا, میں جنت کی سیر کر کے آیا. کفار مکہ چھلانگے مارنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابو جہل کہتا ہے آج موقع ہے ابو بکر صدیق کو بہکانے کا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے, دستک دیتے ہیں. اے ابو بکر, حضرت ابو بکر زمانے کے سردار تھے, بڑے عقل مند تھے, بڑے بزنس مین تھے, اس زمانے کے بلینر تھے. آپ سے کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں تھا. کیوں پاسبل نہیں تھا؟ کہ کوئی فیضان غوث پاک میں عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب سے آ کر کہے کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں, تو امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جاؤ تو اتنی جلدی واپس نہیں آتے. لاجیکل پاسبل نہیں ہے. نبی پاک بیت المقدس کی بھی بات کر رہے ہیں, جنت کی بھی بات کر رہے ہیں, آسمانوں کی سیر کی بات بھی کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ کہا جی تمہارے نبی یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ لاجیکلی کیسے پاسبل ہے. عقل کہتی ہے پاسبل نہیں ہے, مگر میری عقل تھوڑی ہے, مصطفیٰ کہتے ہیں تو یقیناً پاسبل ہے. نبی پاک اب وہاں صدیق اکبر سے پوچھا گیا اے ابو بکر اتنی بڑی بات کیسے مان رہے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا, اور یہ جواب ہم سب کا ہونا چاہیے. وہ کہتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں. میرے آقا کہتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں, مجھے قرآن کی خبریں دیتے ہیں. ارے جس نبی کی آسمانی خبروں کو مان لیتا ہوں, اگر وہ آقا فرما رہے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے رہتی دنیا کو یہ میسج دیا ہے. کاش یہ ہم بھی سیکھ جائیں, ہماری اولاد اور بچوں کو سکھا کے چلے جائیں کہ عقل مانے یا نہ مانے, اگر قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میری آپ کی عقل تھوڑی ہے. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا, وہ والا جملہ سکھا دیا. وہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. ہمارا کام ماننا ہے, لبیک کہنا ہے. اب آپ کہیں جناب ہو سکتا ہے پھر کسی کو سمجھنا ہے کہ یار ہم کیوں جو سمجھ نہیں آتی وہ بات ہم مانیں. اللہ اکبر, یہ تو اتنی بدھی سی بات ہے, اتنی کلیئر سی بات ہے. اب بتائیں ڈاروین کا فارمولا کیا ہے؟ سائنس کے پیچھے چلنا ہے, لاجک کے پیچھے, کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا نا. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے مسلمان پہلے بندر تھا,
बंदर से जनाब ये एवोल्यूशन हुआ और इंसान जो है वो बंदर से चेंज होते 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 फिर ये इंसान बन गया। वो गैर मुस्लिम है जो अल्लाह को भी नहीं मानता। कुछ लोग आज भी अकल के ऐसे घोड़े दौड़ाते हैं जो डार्विन थ्योरी को मान रहे होते हैं कि यार पहले इंसान बंदर था। मैं एक गैर मुस्लिम की मानूं जिसको कुरान जानवर कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो जानवर से भी बदतर है, और मैं उसकी मानूं जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, जो दुआ करे तो सूरज पलट आता है? जो रब के हबीब हैं वो फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को हजरत आदम से, जो तख्लीक हुई है सबसे पहले हजरत आदम को बनाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, बीबी हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया और नस्ल इंसानी वहां शुरू हुई है। अरे किस पर एतमाद करेगा मुसलमान? क्या साइंस की थ्योरी पर एतमाद करेगा या अल्लाह के हबीब की बात पर एतमाद करेगा? ना बंदर से इंसान बनते मैंने देखा, ना आदम से नस्ल चलते मैंने देखा, मगर मेरा मानना यह है कि जो मेरे नबी ने फरमाया वो हक है और यही मेरे ईमान का तकाजा है। अब एक बड़ी लॉजिकली बात समझिए, लोग कहते हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कुरान का यह हुक्म। मुझे एक बात बताएं, उलमा ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल से एक बात समझाई, और वो क्या थी कि अकल से जो लोग तोलते हैं ना, फरमाया इंसान की अकल का ताल्लुक ऐसे है कि जैसे एक सुनार का तराजू है। तारीखदान ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अकल का ताल्लुक यह है कि सुनार का जो तराजू होता है, कभी आप किसी ज्वेलर के पास जाए ना तो उसके पास जो तराजू होता है ना बड़े कमाल का होता है। वो एक तोला नहीं, एक रत्ती और माशे का वजन भी बता देता है, बिल्कुल बारीक सा वजन भी बता देता है, ठीक है। मगर इस तराजू पर हम पहाड़ को नहीं तोल सकते हैं। बड़ा चट्टान रख दे उस तराजू पे, तराजू क्या होगा? टूट के पाश पाश हो जाएगा। हालांकि सेंसिटिव इतना है कि रत्ती और माशे को भी तोल लेता है, मगर आपने 50, 60, 70 किलो का पत्थर रखा तो वो तराजू टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमारी अकल ऐसी ही है कि जो बात हमें समझ आ जाए या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो बात अकल से बहुत ऊंची है। एक बात याद रखिएगा, इंसान को सीखने के लिए 3 चीजें, इल्म के 3 तरीके उलमा ने लिखे हैं। देयर आर 3 वेज टू टेक नॉलेज, ठीक है। पहली यह है कि हम आंख, कान, जबान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरीका है इल्म सीखने का। दूसरा क्या है कि जिसके जरिए जनाब हमें किताबों की जरूरत पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, टीचर से सीखना पड़ता है, ये 2 तरीके हो गए। तीसरा उससे ऊपर का इल्म है जो वही के जरिए अता किया जाता है, जो देखकर नहीं सीखा जा सकता, जो टीचर से नहीं सीखा जा सकता, अल्लाह खुद अपने नबियों को अता फरमाता है, वो उससे ऊपर का इल्म है। तो जिसका लेवल ही नहीं है वो वही का इल्म कैसे समझ सकता है? अब मैं इसको और लॉजिकली आसान कर देता हूं। जो लोग कहते हैं शरीयत के अहकाम समझ नहीं आते, मेरे भाई मेरा और आपका काम उसमें लॉजिक ढूंढना वैसे था नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पहली जमात के स्टूडेंट को PhD का मकाला पकड़ा दें कि पढ़ के सुनाओ, हैं जनाब 5वीं जमात के बच्चे को MBBS की किताब पकड़ा दें कि बेटा जरा इसको पढ़ के समझाओ, तो वो कहेगा ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे बताइए आप बच्चे को गलत कहेंगे या किताब को गलत कहेंगे? आप कहेंगे बेटा तुम्हारी अकल नहीं है, किताब तो बिल्कुल ठीक है, इसको पढ़कर लोग डॉक्टर बनते हैं, ये तो PhD की डिग्री हासिल करने वाले की किताब है, तुम बड़े हो गए ना, तुम्हें टाइम लगेगा, फिर तुम्हें जाकर समझ आ जाएगी। तो अल्लाह अकबर, कुरान का जो इल्म है, हदीस का जो इल्म है, शरीयत के जो कवानीन हैं, हो सकता है किसी की अकल में ना आए, तो अकल के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें यकीन करना है, नबी पाक के फरामीन पर यकीन करना है, शरीयत के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और मजबूत रहना है। कभी जहन में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं आना चाहिए कि जनाब ये शरीयत का हुक्म क्यों है, मेरे रब ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, अगर ये कुरान का हुक्म है तो यही सबसे बेहतर है। और ऐसा कई बार हुआ, साइंस ने कभी कुरान की किसी बात को, शरीयत की किसी थ्योरी को पहले मना किया, 50-100 साल बाद साइंस खुद कहती है हमारी वो थ्योरी गलत थी, अब हमें ज्यादा जनाब हमने चेक किया। हम जब छोटे थे तो 7-8 प्लेनेट याद करते थे, आपने भी स्कूल में याद किए होंगे कि दुनिया में 7-8 सैयारे हैं और उसके नाम याद करते रहे। अब कहते हैं वो तो है ही कुछ नहीं, मिलियंस बिलियन सैयारे हैं, मिल्की वेज दरियाफ्त हो रही हैं, कहते हैं जमीन तो पूरी दुनिया में एक नुक्ते की मानिंद है। बताओ वो थ्योरी फिर क्या थी जो हमें बताया जाता था कि दुनिया में सिर्फ 8 ही सैयारे हैं जो राउंड में घूमे जा रहे हैं, अब कहते हैं इतने हैं कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे और बिलियंस जनाब दुनिया के सैयारे हैं। तो इसका मतलब साइंस खुद गलत प्रूफ हुई है। हमारा शुरू से अकीदा यही है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। हमारी अकल पहुंच जाए तो या अल्लाह तेरी मेहरबानी, नहीं हो तो भी लब्बैक कहकर हमने शरीयत पर अमल करना है। हजरत मूसा की कौम का ये वाकया, कुरान का ये वाकया पुकार पुकार कर हमें कह रहा है कि हमें अल्लाह के नबी पर एतमाद करना है, हमें अपनी शरीयत पर एतमाद करना है और उस पर यकीन कामिल रखना है। और जो यकीन रखता है ना वो कैसा कामयाब होता है। आपको पता है मक्के के
سردار تھے اتبا و شیبہ، بڑے بڑے سردار تھے، یقین نہیں کیا نبی پاک پر۔ آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، حبشہ سے آنے والے غلام نے یقین کیا، آج بلال حبشی بن گئے ہیں، سردار ہو گئے عاشق رسول کے، عشاقان رسول کے۔ غلام جو تھے وہ سردار ہو گئے، اور سردار جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں۔ ابو جہل تھا جو اپنی قوم کا سردار کہلاتا تھا، یقین نہیں کیا، راندائے درگاہ اور دنیا بھر میں لان تان کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق بزنس مین تھے، مگر نبی پاک کی بات پر یقین کیا، خلیفہ اول بنا دیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پر اعتماد کرنے والے کو عروج ملتا ہے، ان کے فرامین پر یقین کرنے والوں کو فلاح و کامرانی ملتی ہے۔ اعتراض کرنے والے، ٹونٹ کرنے والے، طنز کرنے والے، تنقید کرنے والے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اور قرآن و حدیث کے احکام پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر اور نبی پاک کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرنے، یقین کرنے، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔